اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون صدق اللہ العلی العظیم۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 138 میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، ترجمہ سنیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ۔ وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں، یعنی بعض مشرکین کہتے ہیں۔ کہنے والے کون؟ میں نے کہہ دیا نا، مشرکین۔ پیچھے جو گزرا ہے کہ ان کے شرکاء نے ان کی اولاد کے قتل کو ان کی نگاہوں میں سنوار دیا، مزین کر دیا، اور یہ وہی لوگ، وہی مشرکین جنہوں نے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے حصے تقسیم کر دیے، یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ بتوں کا ہے، یہ پجاریوں کا ہے۔ یہی بات ہے وقالو، ان لوگوں نے کہا ہذہ انعام، یہ مویشی جانور، وحرث، اور یہ کھیتیاں، حجر ممنوع ہے۔ کیا ہے؟ ممنوع، روک دی گئی ہے۔ یعنی یہ جو ہمارے مویشی ہیں چوپائے، کچھ خاص قسم کے جانور، نہ تو ان پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ تو انہیں کاٹ کر کھایا جا سکتا ہے۔ وحرثن، اور یہ کھیتی بھی ممنوع ہے۔ کھیتی ممنوع ہے، کیا مطلب؟ وہی پیچھے جو بیان ہوا تھا، حصہ ڈیوائیڈ کر دیا تھا، حصہ متعین کر دیا تھا، بانٹ دیا تھا۔ تو جو بتوں کا حصہ ہے، جو پجاریوں کا حصہ ہے، جو مندروں کا حصہ ہے، پھل میں سے، فروٹ میں سے اور غلہ اناج میں سے، تو کہتے تھے یہ ممنوع ہے، یہ حرام ہے، یہ نہیں کھایا جائے گا۔ یہ ہے تفسیر۔ آگے ہے، اب دیکھیے قرآن کہتا ہے لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم، کوئی کھائے گا نہیں اس کو، اس کھیتی کو کوئی کھائے گا نہیں۔ ارے کھیتی کھانا، کھیت میں سے جو پیداوار ہو، غلہ ہے، اناج ہے، یا باغ میں سے پھل فروٹ ہے، اس میں سے کوئی کھائے گا نہیں۔ کون کھائے گا بھیا؟ تب اللہ نے پیدا کیا ہے، کھانا اس کو بنا کر کے نا، کھانے کی چیز ہے۔ لا یطعمها، ان کو کوئی کھائے گا نہیں، الا من نشاء بزعمهم، مگر جسے ہم چاہیں، بزعمهم، ان کے خیال کے موافق۔ اللہ پاک فرماتا ہے انہوں نے اپنے خیال میں جن کو چاہا کھلایا، جن کو چاہا روک دیا۔ بزعمهم کہہ کر کے قرآن نے ان کی بد اعتقادیوں سے پردہ ہٹا دیا، بتلا دیا ان کی یہ سب بکواس ہے، یہ سب محض ان کی رسومات ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ نہ تو کوئی جانور کوئی اپنی طرف سے حلال کر سکتے ہیں، نہ تو کسی کھیتی کو اپنی طرف سے حلال کر سکتے ہیں۔ حلال جانور وہی، حرام جانور وہی، جس کو اللہ حلال کر دے وہ حلال، جس کو حرام کر دے وہ حرام۔ کھانے میں کھیتیاں ہوں، پھل فروٹ ہوں، جو بھی ہوں، جن کو اللہ نے بنایا ہے کھانے ہی کے واسطے انسانوں کے لیے، یہ لاکھ کہاں کریں، کوئی کھائے گا نہیں اس میں سے، مگر جسے ہم چاہیں۔ یہ بھی ان کی بکواس ہے، بد اعتقادی رسم ہے۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، ہم ترجمہ کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہو، کتنی معمولی بات معلوم ہو رہی ہے۔ اب یہ اگر معمولی بات معلوم ہو رہی ہے بھی معمولی بات، تو ان کی جہالت کس قدر بڑھی ہوئی تھی، ان کی عقلوں پر کیسا پردہ پڑا ہوا تھا، اور وہ بت پرستی میں یا اپنی دیوی دیوتاؤں کی پوجا میں وہ کس حد تک نیچے تھے کہ وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ہم انسان ہیں۔ اللہ نے ہمیں عقلیں دی، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ۔ وَأَنْعَامٌ، اور کچھ مویشیوں، کچھ جانوروں کی پیٹھوں پر سواری کو حرام کر دیا۔ پہلے زمانے میں اونٹ، اونٹنیاں، گھوڑے، گھوڑی، یہی سب تو ہوتے سفر کرنے کے لیے، حتیٰ کہ عربوں میں کھچر بھی، گدھے بھی۔ وہ زمانہ نہیں ہے آج، زمانہ متغیر ہے نا، زمانہ میں تبدیلی ہوتی ہے، چینجنگ ہوتی ہے، زمانہ حادث ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ یعنی ہر زمانے میں نئی چیزیں آتی رہتی ہیں۔ یہ میں نے کیوں کہا
अरे भाई वो ज़माना था सवारी के लिए, वो जानवर ही थे, कुछ नहीं था। ज़माना आगे बढ़ा, कुछ और सवारी हुई और सवारी हुई। अब जबकि साइंस अपने बिल्कुल उरूज पर है, इंसान किस सवारी से सफर कर रहा है, कीटों से सफर होने लगा कि देखो वो जमाना था अरबों का माहौल, ऊंट ऊंटनियां, घोड़े घोड़ी, खच्चर गधे, ये सवारियां थी। अब हिंदुस्तानी माहौल में कोई ये सोच सकता है हम गधे की सवारी करें, खच्चर की सवारी करें? मगर हदीस में है अल्लाह के रसूल ने खच्चर की सवारी की, कोई मायूब नहीं, वहां कोई मायूब नहीं था भाई। चलिए यहां फिर आइए, इसीलिए बतलाना चाह रहा हूं। वान आमुन हुर्रिमत ज़ुहूरुहा, और बाज मवेशियों बाज जानवरों की पीठों पर चढ़ने को यानी सवारी बनाने को हराम कर दिया। यानी इन पागलों ने, अक्ल से गए गुजरे सबों ने। आगे है वान आमुन ला यज़कुरून अस्मल्लाहि अलैहा, और कुछ मवेशी कुछ जानवरों के ज़ब्ह के वक्त ये अल्लाह का नाम भी नहीं लेते थे। इफ्तिरान अलैह, अल्लाह पर झूठ बांधने की वजह से। अल्लाह ने ऐसा कुछ नहीं फरमाया था कि कुछ जानवर तुम्हारे लिए हराम है, नहीं सवारी कर सकते, कुछ को और जो है कुछ पर अल्लाह का नाम नहीं ले सकते। अरे भाई सब पर अल्लाह का नाम लेना है। जो जानवर हलाल है जिसको हम ज़ब्ह करें सब पर अल्लाह का नाम लेना है। और जो जानवर से सवारी का काम लिया जा सकता है सबसे सवारी का काम लिया जाएगा। सयजज़ीहिम, अन करीब अल्लाह ताला उन्हें सजा देगा, अल्लाह उन्हें सजा देगा। किस चीज की? बेमा कानू यफ्तरून, उनकी इफ्तराबाजियों की सजा, जो झूठ उन्होंने गढ़ लिया है अल्लाह पर, उसकी सजा अल्लाह इन्हें देगा। अब यहां पे यह कहना कि कुछ जानवरों की पीठों पर सवार होना सवारियों को हराम कर लिया, और कुछ जानवर को ज़ब्ह करते तो ज़ब्ह के वक्त अल्लाह का नाम नहीं लेते, यही सब उनकी खुराफात थी। अब तफसीर में है कि यहाँ पे जानवर जो हैं उनसे मुराद वही जानवर हैं जो सूरह मायदा के अंदर जिक्र हुए हैं। और सूरह मायदा के अंदर जो जिक्र हुआ है 4 किस्म का जानवर है। मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हाम, उनका नाम रखा था। ये बहीरा है, ये साइबा है, ये वसीला है, ये हाम है। तो ये जानवर हुए कौन? कहते हैं बहीरा। दोहरा दे रहा हूं, बहीरा जिस जानवर का दूध बूतों के नाम पर वक्फ कर देते थे। ऊँटनी है, ऊँटनी या घोड़ी, तो दूध उसका दूधते थे, अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते थे, बूतों के नाम पर वक्फ, समझे? तो ये बहीरा। ऐसे ही दूसरा जानवर साइबा, सीन से साइबा, जो जानवर बूतों के नाम पर छोड़ दिए जाते थे। और उसकी मिसाल यहाँ पे ये है जैसे हमारे ज़माने में हमारे मुल्क के अंदर सांड छोड़ दिए जाते हैं। समझाया है? सही समझाया है। तो उनसे भी सवारी का काम नहीं लेते थे। 2 हो गया। हाम, ये हाम क्या है? नर ऊंट। नर ऊंट जो एक खास अदद से जुफ्ती कर चुका हो उसे भी बूतों के नाम पर छोड़ देते थे। 3 हुआ। चौथा जानवर वसीला। वसीला सीन से नहीं, एक है वसीला, एक है वसीला। वसीला जो ऊंट नहीं मुसलसल लगातार मादा बच्चा जने, जब उसको बच्चा हो मादा बच्चा नर ना हो तो उसे भी बूतों के नाम पर छोड़ देते थे। सूरह मायदा आयत नंबर 103 में ये बात मुफस्सल गुजरी है। कुरान ने नाम लेकर के वहां पे बयान किया है, और यहाँ पे सिर्फ इशारा कुरान ने कर दिया है कि यहाँ मत अक्ल से गए गुजरे भूतों के पुजारी, अल्लाह की वहदानियत के मुनकिर, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। ये इतने गए गुजरे हो गए कि जिन जानवरों को अल्लाह ने हलाल किया था उनके खाने को हलाल, उनको सवारी करने को हलाल, उनको हराम कर दिया गया। वअनआमुन ला यज़कुरून अस्मल्लाहि अलैहा, और कुछ जानवरों के ज़ब्ह के वक्त ये अल्लाह का नाम नहीं लेते थे, बूतों का नाम लेते थे। जबकि होना क्या चाहिए? सारे जानवरों को ज़ब्ह के वक्त किसका नाम? अल्लाह का नाम। ये वक़ालू मा फ़ी बुतून हाज़िहिल अनआम ख़ालिसतुल लिज़ुकूरिना व मुहर्रमुन अला अज़वाजिना
وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَقَالُوا، اور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ، ان مویشیوں کے پیٹ میں جو ہے، جو بچہ ہے، ظاہر سی بات ہے یہاں سمجھانے کی بھی کوئی ضرورت ہے، مادہ کے پیٹ میں بچہ ہوگا، وہی مراد ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ان مویشی، ان جانوروں کے پیٹوں میں جو بچہ ہے خالصۃ لذکورنا، خاص ہے ہمارے مردوں کے واسطے، ومحرم علی ازواجنا، اور یہ حرام ہے ہماری عورتوں پر۔ کہہ یہ رہے ہیں، یہ سب آپس میں کہتے، رسم بنا لی تھی، کہتے تھے اگر یہ نر بچہ دے گا، اگر نر ہوگا تو صرف ہم اس کے مستحق ہوں گے، ہماری عورتوں کا اس میں کچھ حق نہیں ہوگا۔ یہ جہالت۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر اس کے پیٹ میں بچہ مرا ہو، اگر بچہ پیدا ہو، مرا پیدا ہو، استغفر اللہ، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، تو سب شریک ہوں گے، ہماری عورتیں بھی کھائیں گی اور ہم بھی کھائیں گے۔ کتنی مطلب سوچنے کی بات ہے، ان کی حماقت کی، جہالت کی۔ قرآن کہتا ہے سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، بہت جلد اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا، وصفہم، ان کی تقریروں کا، ان کی تقریروں کی سزا دے۔ کیا تقریر؟ اپنی طرف سے جو صفت، جو وصف بیان کر رہے، گڑھ رہے ہیں، تو ایسا ایسا ایسا، یہ ہم کھائیں گے اور کہ نہیں کھائیں گے، تو یہ سوار نہیں ہوا جائے گا، تو اس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ یہ سب جو انہوں نے وصف اپنی طرف سے کچھ باتیں گڑھ لیا نا، تو ان کی بنائی کی ہوئی باتوں پر اللہ انہیں سزا دے گا، اور اللہ کی گرفت سے، اللہ کی سزا سے یہ بچ نہیں سکتے، نکل نہیں سکتے۔ وہی یہ ہے آگے، انہ حکیم علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ جب حکمت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے تو پھر اس کی حکیمانہ گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور اس کی شان علیمی سے کوئی بھی واقعہ، ان کی کوئی بھی بد اعتقادی اور بد اعتقادی پر چلتے ہوئے ان کا کوئی بھی عمل اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین۔ قرآن کہتا ہے قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم، بے شک گھاٹے میں رہے، بے شک واقعی نقصان میں رہے، گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا۔ واقعہ گزر چکا، ہم نے بتلا دیا کہ بعض لوگ، عرب کے بعض مشرکین، بعض کیا زیادہ تر اپنی اولاد کو قتل بھی کرتے تھے۔ ایک انسان کی جہالت کتنی ہی بڑھ جائے، شقاوت، بدبختی، اس کی نااہلیت، نالائقی، اس کا ظلم، اس کا ستم کتنا ہی بڑھ جائے، مگر کیا کوئی انسان کسی انسان کی توقع کر سکتا ہے؟ کتنا بڑا ظالم اپنی اولاد کو یہ قتل کرے گا؟ عربوں میں یہ بھی ماحول تھا، اور بہت سارے واقعات ہوئے۔ اور ہاں، میں نے سمجھایا تھا، اپنے چھوٹے بچے جو گود میں ہوتے ہیں نا، ابھی چند مہینے کے ہیں یا سال ڈیڑھ سال کے، جن کو باپ بھی لے کھلایا کرتا ہے، چومتے نہیں تھے۔ کیا ان کا دل تھا انسان کا یا پتھر تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم، یقیناً نقصان میں رہے، گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا، سفہن، حماقت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے، بغیر علم، بغیر سمجھے، محض انا کی بنیاد پر، معاشرتی ناک کی بنیاد پر۔ یہ لڑکی بڑی ہوگی تو کوئی ہم رشتہ تلاش کریں گے، ہمارا کوئی داماد ہوگا، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ یہ جہالت، یہ حماقت، یہ بے وقوفی، اور اسی وجہ سے قتل کرتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آگے قرآن کہتا ہے وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ،
اور حرام کر دیا ان چیزوں کو جو چیزیں اللہ نے انہیں رزق میں دی۔ اب اشارہ پیچھے کی آیتوں پر ہے، جانور حلال تھے حرام کر دیا، فائدہ اٹھانا حلال تھا، سواری کرنا حلال تھا، اس کو حرام کر دیا، اللہ نے رزق دیا نا، اس کو حرام کر دیا۔ قرآن کہتا ہے افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھنے کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ہے، اللہ نے کچھ ایسا فرمایا نہیں۔ قد ضلوا، یقیناً گمراہ ہو گئے، اپنی اولاد کو قتل کرنے والے، اللہ نے جو رزق انہیں دیا اس رزق کو یہ حرام کرنے والے گمراہ ہو گئے۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پانے والے نہیں۔